معزز و محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا قرآن پارہ نمبر 22 سورت نمبر 33، سورت کا نام احزاب، رکوع نمبر 5 آیت نمبر 40، سورت مدنی، اس کی 73 آیتیں ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ما کان محمد، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے، تم میں سے کسی کے والد نہیں۔ جے میں دا ترجمہ پنجابی دے اندر کرنا ہوا تو انج کرساں، کوئی نبی میرا ہے تو اڈا ابا نہیں، بولو نا سبحان اللہ، نبی میرا ہے تو اڈا ابا نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، وہ میرا نبی ہے اور جو پیچھے نبی گزر چکے ان کا بھی نبی ہے، پچھلوں کا بھی نبی ہے۔ یہ سورت احزاب کی آیت ہے۔ کس کی آیت ہے؟ سورت احزاب کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کی شان یکتائی کیسے دکھائی ہے کہ اللہ نے محبوب کی ختم نبوت کا اعلان قرآن پاک کے اندر کیا ہے، اور خدا کا علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے۔ چونکہ چند جملے تمہیدی ہیں، خدا کا علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا امتی بعدی، میرے کریم آقا نے فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، بندے کا ایمان کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا، بندہ مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا۔ ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ جہنم کے لیے ہر طرح کا گناہگار ضروری ہے، ہر طرح کا گناہگار جہنم کے لیے ضروری ہے، اور جنت کے لیے محمد کا وفادار ضروری ہے۔ جنت کے لیے صرف محمد کا وفادار ضروری ہے۔ میرے کریم آقا کے غلاموں، اس وقت اس زمانے کے اندر ہمیں کریم آقا سے وفا کی ضرورت ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کو ہر گلی ہر بازار میں بیان کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے کے اندر فتنہ دجال اور کذاب تیزی سے پھیل رہا ہے۔ مرضی کسی کو پیسوں کی چمک دکھا کر، کسی کو دولت دکھا کر، کسی کو باہر کے ویزوں کی لالچ دے کر دھڑا دھڑ مرضی کرنے کی کوشش میں لگے ہیں، اور یہ پاگل، یہ قادیانی کذاب، انہیں کیا خبر کہ یہ آقا کے وہ غلام ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے، کروں نام پر تیرے جان فدا، یہ ایک جان کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں۔ معزز سامعین کرام، اس وقت عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور یاد رکھ، مجھے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے جس کو بابا جی خادم رضوی صاحب پوری زندگی بیان کرتے رہے، انہیں مانا، بولو نا سبحان اللہ، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میں نے خطبے کے اندر ایک حدیث پاک تلاوت کی ہے، وہ یاد رکھ، جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اس کی پشت کے اوپر میرے کریم آقا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میں ذمہ داری سے جملے ادا کر رہا ہوں۔ میں نے خطبے کے اندر حدیث پاک پڑھی ہے، مسلم کے اندر ہے، لیکن میں نے ابن اسحاق کا حوالہ دے کر اس سے پڑھا ہے۔ میرے کریم آقا کے غلاموں، ایک بار باواز بلند بولو سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کو فتح کیا، خیبر کے دروازے کے اوپر اخراجو ابن اسحاق عن ابی منظور قال لما فتح خیبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کریم آقا نے خیبر کو فتح کیا، خیبر کے دروازے کے اوپر آقا علیہ السلام کی ملاقات
ایک کالے رنگ کے گدھے سے ہو گئی. حضور نے گدھے کو دیکھا, گدھے نے حضور کو دیکھا. تیری پہلی نظر کا کمال توبہ, عمر بھر تیرا غلام رہا, عمر بھر تیرا غلام رہا. تیری پہلی نظر کا کمال توبہ, اور تیری پہلی نظر کا کمال توبہ. کریم آقا نے گدھے کو دیکھا, اور یہ کھوتا ہے اور یہ گدھا ہے, اس کو دراز گوشت کہتے ہیں. میرے کریم آقا نے گدھے کو دیکھا, گدھے نے کریم آقا کو دیکھا. سرکار نے اس کو دیکھ کر سوال کیا مسموخ. گدھے نے حضور سے کلام کیا اور حضور نے گدھے سے کلام کیا. عجب گدھا ہے جو کریم آقا کی بولی بھی بولتا ہے اور حضور کی بات کو سنتا بھی ہے, سمجھتا بھی ہے. آقا علیہ السلام کے غلاموں, تم کہو گے بات کیا ہے؟ حیات الحوان اٹھا کر دیکھو. حضرت سلیمان اپنے اصحاب کے ساتھ تخت پر جلوہ فکر ہو کر آپ زمین کی سیر کرنے کے لیے نکلے. دیکھا ایک چڑیا کو, ایک چڑا, نر چڑا کچھ اس کے کان میں کہہ رہا ہے اور اس کے گرد چکر لگا رہا ہے. حضرت سلیمان نے جب اس منظر کو دیکھا, آپ اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں جانتے ہو یہ چڑیا کے گرد چکر کیوں لگا رہا ہے؟ کہا خدا جانتا ہے یا اس کا محبوب جانتا ہے, ہمیں کیا خبر, خدا جانے یا نبی جانے. آپ فرماتے ہیں یہ چڑا اس چڑیا سے کہہ رہا ہے تو میرے ساتھ شادی کر لے, میں ملک شام کے اونچے محلات میں تجھے رکھوں گا. نہیں سمجھے نہیں بات کو, بولو نا سبحان اللہ. تو میرے ساتھ شادی کر لے, میں تجھے شام کے اونچے محلات میں رکھوں گا. اور ساتھ ہی مسکرا کر فرماتے ہیں اس کو پتا ہے کہ ملک شام کے محلات سخت ترین پتھر کے بنے ہیں اور اتنے اونچے ہیں یہ اڑ کر بھی ان تک نہیں پہنچ سکتا. لیکن یہ لالی پاپ دیکھ کر اس کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے. اور آج ہم کو بھی باطل قوتیں لالی پاپ دے کر پھنسانے کی کوشش کرتی ہیں. کبھی زیورات, کبھی پیسے, کبھی مال, کبھی اولاد کے اچھے مستقبل کے لیے ہمیں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں. اوے توجہ کر, گدھا ہو کر حضور کے ساتھ کلام کرے, ہم انسان ہو کر سرکار کی بولی نہ سمجھے. دعوت فکر نہیں. حضرت آقا علیہ السلام کے غلاموں, ابن حجر اسقلانی اس حدیث کو کوٹ کر رہے ہیں مسلم کے حوالے سے, نسائی کے حوالے سے. لکھتے ہیں آقا علیہ السلام نے گدھے سے کلام کیا. آقا علیہ السلام نے گدھے سے کلام کیا. توجہ کرو بچوں, آقا علیہ السلام, بیٹھ جو بچوں, پانی کی ضرورت نہیں. آقا علیہ السلام نے گدھے سے کلام کیا. مسموع, گدھے نے حضور سے کلام کیا. میرے آنے سے پہلے مفتی صاحب نے میرا نام بتایا, میرے آنے سے پہلے بتایا میں کہاں سے ہوں, کون ہوں, کیا ہوں. انہوں نے میرا تعارف کروایا. آقا علیہ السلام کے غلاموں, عجب گدھا ہے کہ جو سرکار کو پہچانتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے, صرف جانتا نہیں مانتا بھی ہے. سرکار نے سوال کیا مسموخ تیرا نام کیا ہے؟ بول کر کہتا ہے قال یزید بن شہاب اخرج اللہ تعالی من نسل جدی 60 حمارا. بول کے کہتا ہے میرا نام یزید بن شہاب ہے اور میرے دادے کی نسل سے اللہ نے 60 گدھے پیدا کیے. کلہم, وہ سب کے سب انبیاء کی سواری تھے. اپنے دادے کی نسل سے میں آخری ہوں. اگر اپنے دادے کی نسل سے میں آخری ہوں, میرا عقیدہ یہ نبیوں کے صف میں آپ آخری ہیں. اپنے دادے کی نسل سے میں آخری ہوں, یہ عقیدہ کس کا ہے؟ بولو نا. یہ بات کون کر رہا ہے؟ وہ کوئی بندہ نہیں گل پہ کردہ, کوئی بشر نہیں, کوئی رجل نہیں. یہ بات کرنے والا ایک گدھا ہے جس کو تم کھوتا کہتے ہو. ارے ہو کھوتا, اور وہ حضور کی نبوت کو بھی جانے. بڑی تلی سبحان اللہ تواڈی, بولو سبحان اللہ. آقا علیہ السلام کے غلاموں, بول کر کہتا ہے اخرج اللہ تعالی من نسل جدی 60 حمارا. آقا میرا نام یزید بن شہاب ہے, اللہ نے میرے دادے کی نسل سے 60 گدھے پیدا کیے, سب کے سب انبیاء کی سواری تھے. آقا اپنے دادے کی نسل سے میں آخری ہوں. آئے قربہ مسجد والا جملے کو سمجھو. آقا اپنے دادے کی نسل سے میں آخری ہوں. آقا اپنے دادے کی نسل سے میں آخری ہوں. اگر میں آخری ہوں, میرا عقیدہ یہ ہے آقا آپ بھی آخری نبی ہے.
یہ کیسے ہو سکتا ہے پاک ناپاک کی سواری بنے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آقا اپنے دادے کی نسل سے میں آخری ہوں۔ آقا یہاں آنے سے پہلے گدھا اب اپنا تعارف کروا رہا ہے، میرا تعارف مفتی صاحب نے کروایا، اب گدھا اپنا تعارف کریم آقا کی بارگاہ میں کروا رہا ہے، کہہ رہا ہے ستین ہم اخرج اللہ تعالی من نسل جدین اخرج اللہ تعالی من نسل جدی ستین ہمارن کلہم لا یرکب الا نبیا قد کنت اتوقع الیہ ان ترکبنی لم یبک من نسل جدی غیرہا ولا من الانبیاء غیرک قد کنت قبل الرجل یہودی، کہتا ہے قد کنت قبل الرجل یہودی وکنت، وہ گدھا بول کے کہہ رہا ہے آقا ادھر آنے سے پہلے نا میں ایک یہودی کی ملکیت تھا، اس نے چھوٹے ہوتے مجھے کہیں سے خریدا تھا، چھوٹے ہوتے خرید کر وہ مجھے لے آیا، خوب کھلایا خوب پلایا، بڑی مالشیں کروائی۔ جب میں جوان ہو گیا ایک دن اس نے کوہان رکھ کر میری پشت پہ سوار ہونے کی کوشش کی، اور میں نے کہا اتنا ظلم تو ہو ہی نہیں سکتا، سواری نبی کی ہو اور اس پہ غیر نبی بیٹھ جائے، بولو نا سبحان اللہ، سواری نبی کی ہو، سواری نبی کی ہو، سواری نبی کی ہو، اس پہ غیر نبی بیٹھ جائے، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آقا میں نے اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلایا، پھیلا کر میں زمین پہ لیٹ گیا، اس کو اونتے منہ زمین پہ گرا دیا۔ جب میں نے اس کو اونتے منہ زمین پہ گرایا، آقا پھر کیا ہوا؟ اس نے ڈنڈا پکڑا، وَيَجِيبُ بَدْنِي وَيَضْرِبُ بِالسَّحْرِ، میرے پیٹ پر میری پشت پر اس نے ڈنڈے سے مارنا شروع کیا، کہتا کھڑا ہو جا۔ میں نے کہا جتنا مرضی مارنا ہے مار لے، میری پشت پہ سوار ہوگا تو وہ آمنہ کا لال ہوگا، میں تجھے اپنی پشت پہ نہیں بیٹھنے دوں گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ غیر نبی میری پشت پہ بیٹھ جائے، کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا کہ غیر نبی کو میں اپنی پشت پہ بیٹھنے دوں۔ آقا اس نے مجھے مارا، میرے پیٹ پر اور میری رانوں پر مجھے ڈنڈے سے مارتا رہا۔ آقا جب مزید اس نے ظلم کا پہاڑ توڑا تو آقا اس نے مجھے بھوکا رکھا، مجھے پیاسا رکھا، جب بھی مجھے کھانا نہ دیتا، جب بھی مجھے پانی نہ دیتا، جب بھی مجھے کھانا نہ دیتا، پانی نہ دیتا، میں ایک جملہ بول کے آگے چلتا ہوں۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے اور طوفان ہر طرف ہے، جب جہاز کے اندر راشن ختم ہو گیا، ابن کثیر نے لکھا ہے تو اللہ نے فرمایا پیارے نوح اپنے چہرے سے حجاب اٹھا دے، تیری زیارت کر کے مخلوق خدا بھوک سے بے نیاز ہو جائے گی۔ ایڈی ٹھنڈی سبحان اللہ، میرا خیال ہے اللہ زبان ہی کو نہیں دیتی، بولو سبحان اللہ۔ پیارے نوح ذرا چہرے سے حجاب تو اٹھانا، پردہ تو اٹھا اور ان کو زیارت کروا، جناب نوح اپنی زیارت کروائیں تو ان کی بھوک بھی مٹ جائے، پیاس بھی مٹ جائے۔ اور آقا علیہ السلام کے غلاموں، وہ گدھا بول کے کہتا ہے آقا جب وہ مجھے مارتا، بھوکا رکھتا، پیاسا رکھتا، میں تصورات کے اندر آپ کا چہرہ اپنی آنکھوں کے اندر لا کر اپنی بھوک اور پیاس کو مٹا لیتا۔ 3 مہینے خلقت رجی، 3 مہینے خلقت رجی، ویکھ یوسف کنانی، 3 مہینے خلقت رجی، ویکھ یوسف کنانی، جنا محمد عربی ڈٹھا رجے جوئے جہانی۔ آقا میں تصورات کے اندر آپ کا چہرہ لا کر اپنی بھوک اور پیاس کو مٹاتا، آقا وہ مجھے بھوکا رکھتا، مارتا، میں کہتا جتنا مرضی مار لے، فریاد جو کرے امتی حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ آقا وہ مجھے مارتا، میری پشت پر ڈنڈے مارتا، میں کہ مارتا رہ، بیٹھنے نہیں دوں گا۔ آقا میں نے بڑی ماریں کھائی، بڑی مار برداشت کی، بڑی بھوک برداشت کی، بڑی پیاس برداشت کی، اور آقا آج اس کا ثمر یہ ہے کہ آپ نے مجھے دیکھ لیا، میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے۔ میرے کریم آقا نے جب اس بات کو سنا، اب یہ اتنی چوٹی کی حدیث ہے، وہ راویان کے اندر ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے تعداد طلحہ اور 10,000 صحابہ میرے کریم آقا کی اس حدیث کے راوی ہیں۔ دب کے بول سبحان اللہ۔ جس حدیث کے راویان میں علی پاک آ جائے، تمہیں حدیث کی سند کا نہیں پتا کہ حدیث کی سند کیا ہوتی ہے بیٹا، جس حدیث کے راویان میں باب العلم آتا ہو، فاتح خیبر آ جائے اور دروازہ علم آ جائے، اور جس حدیث کے راویان میں عاشق اکبر، صادق اکبر، خلیفہ بلا فصل اول، یار غار آ جائے،
اور جس کو رب نے عطا لقب صدیق دیا ہو۔ جس حدیث کے راویان میں مراد رسول جناب عمر آئے، نہیں سر نہ لاؤ پتر، زبان لاؤ، بولو سبحان اللہ۔ جس حدیث کے راویان کے اندر داماد رسول جناب عثمان آ جائیں، ہاں جس حدیث کے راویان کے اندر میرے کریم آقا کی مراد کہ جن کو حضور نے دعا دی تھی حضرت عبداللہ ابن عباس آ جائے، میرے کریم آقا کے غلاموں، اتنی چوٹی کی حدیث جب اس نے کہا نا حضور میں نے آپ کے نام کی خاطر بڑی مارے کھائی، بڑی مارے کھائی، بڑی مار کھاتا رہا، حضور بڑی بھوک برداشت کرتا رہا، بڑی پیاس برداشت کرتا رہا، حضور نے نا ایک نظر اٹھا کر یا اس گدھے کو دیکھا جس کا نام تھا یزید بن شہاب، حضور نے ایسے دیکھا، سرکار نے دیکھا، حضور نے دیکھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا، سرکار نے نظر اٹھا کر نظر رحمت اس کے اوپر ڈالی، اللہ کی عزت کی قسم ہے اس کے مقدر کا ستارہ ہو جو سریجہ پر چمکا دیا۔ سرکار نے اس کی طرف دیکھا اور حیرت سے پوچھا، تو نے اتنی مارے کھائی ہیں؟ تو نے مار کھائی ہے؟ آقا بالکل میں نے مارے کھائی ہیں۔ اور تو نے بھوک برداشت کی ہے؟ بالکل پیاسا رہا ہوں۔ کریم آقا نے جب اس کے اس غم کو سنا، داستان ہجر کو سنا، حضور نے اس کے غم کو سن کر اس کے غم کا مداوع کرتے ہوئے جو حضور نے اس کو انعام عطا کیا، حضور نے فرمایا اے یزید بن شہاب تو نے میرے نام کی خاطر مارے کھائی، تو نے بھوک اور پیاس برداشت کیا، آج کے بعد تیرا نام یزید بن شہاب نہیں فانتا یافور، یا پیاسا بھی رہا تو یزید بن شہاب کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے سند یہ ہے تیری کہ آج کی بات تو یافور ہے، فانتا یافور، آج کے بعد تیرا نام یافور ہے۔ ختم نبوت کو گدھا مانے تو اس کو انعام کریم آقا ایسا عطا کرے، کراچی شہر کے اندر رہنے والے ہر کھوتے کو تم کھوتا کہتے ہو، چابک پکڑ کے مارتے ہو، کوڑا اٹھا کے ڈنڈا اٹھا کے مارتے ہو، اور اس کی لید کہیں پڑی ہو تو اپنے ناک کو چھپا کے گزر جاتے ہو، لیکن عجب گدھا ہے، عجب گدھا ہے، تم ابھی تک میری بات کو پک نہیں کر رہے، عجب گدھا ہے کہ ہر منبر پہ بیٹھا ہوا مولوی، مفتی، پیر، محدث، علامہ، فہامہ، تہامہ، ارے صحابی، اور اگر صحابی سے آگے بات کرو تو میرے کریم آقا کی جو مراد ہیں وہ بھی صحابہ جو بدری ہیں، اور ان صحابہ میں جو حضور کے چاروں یار ہیں وہ بھی اس گدھے کا احترام کرتے ہیں۔ اس گدھے کو کوئی گدھا نہیں کہتا، بولو نا سبحان اللہ۔ عجب شان پائی ہے کہ اس گدھے کو کوئی گدھا نہیں کہہ رہا، عجب مقام پایا ہے کہ اس گدھے کو کوئی بندہ گدھا نہیں کہہ رہا۔ جو بھی اس گدھے کو دیکھتا ہے، ایک جملہ تمہاری ذوق کی نظر کرتا ہوا جاتا ہوں، ابن ساکر نے ہی لکھا ہے، ایک دن یہی یافور بازار کے اندر سے گزر رہا تھا، ادھر سے ایک منافق جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا آ رہا تھا، اس نے اس گدھے کو دیکھا نا، گدھے نے دیکھ کر، اس یافور نے دیکھ کر اس کو پیشاب کر دیا۔ جب جناب یافور نے اس کو دیکھ کر پیشاب کیا نا، اس نے کہا توبہ استغفر اللہ، کتنا گندا کھوتا ہے، کتنا گندا گدھا ہے، اس کے پیشاب سے بدبو آتی ہے۔ بازار سے کہیں علی پاک آ رہے تھے، یہ جملے علی پاک کے کانوں میں پڑے کہ حضور کی سواری کے پیشاب کو بدبودار کہہ رہا ہے یہ منافق۔ علی پاک نے زوردار تماچا اس کے منہ پہ مارا، کہا حضور کی سواری کے پیشاب کو بدبودار کہتے ہو؟ بدبو حضور کی سواری کے پیشاب میں نہیں، تیرے عقیدے کے اندر ہے، مردود تو نے بتا دیا ہے کہ تم مومن نہیں، تو منافق ہے۔ اب جب اس نے یہ بات سنی، ساتھ ہی علی پاک نے فرمایا ذرا سونگ تو صحیح، ذرا ناک سے کپڑا تو اٹھانا، دیکھنا، حضور کی سواری کے پیشاب سے عنبر کی خوشبو آتی ہے۔ یہ بات کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر فیصلے کے لیے پہنچ گئی۔ وہ جا کر منافق کہتا ہے آقا مجھے علی پاک نے مارا ہے، آقا مجھے علی پاک نے مارا ہے، آقا مجھے علی پاک نے مارا ہے، توجہ میری طرف رکھو، آقا مجھے علی پاک نے مارا ہے۔ حضور نے پوچھا کیوں بھائی علی، تم نے اس کو کیوں مارا ہے؟ اگر تم توجہ کرو تو میں اگلا جملہ کہہ دیتا ہوں، علی تم نے اس کو کیوں مارا ہے؟ آقا بات یہ ہے، آپ کی سواری مبارک، دراز گوش مبارک، جناب یافور مبارک، آئے ہے، حد نہیں ہو گئی؟ آقا اس کے پیشاب کو اس نے بدبودار کہا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا بے شک، سند لے جاؤ۔ حضور نے فرمایا میرا یافور منافق کو دیکھ کے پیشاب کرتا ہے۔ اب صحابہ نے کسوٹی بنا لی،
कसौटी सुनियारे जड़े ने समझ देने, कसौटी एक पत्थर का नाम है, उस पे सोने को रगड़ा जाए ना तो पता चल जाता है कि असली है कि नकली है। सहाबा ने कसौटी बना ली, जनाब याफूर के पीछे हाथ बांध कर चलते रहते, जिसको देखकर जनाब याफूर पेशाब करते, समझ जाते अपना नहीं बेगाना है, ये कसौटी है। मेरे नबी के गुलामों, वो याफूर कि जिसको अपने और बेगाने का भी फर्क हो। ये मनसब कहाँ से मिला? कोई कहता है इसको खोता, मुफ्ती साहब आपने पढ़ा है किसी जगह इसको किसी ने खोता कहा? याफूर, कोई नहीं इसको खोता कहता। मैं सिर्फ उनसे तस्दीक करवाना चाह रहा था, हदीस लिखी मेरे सामने पड़ी है, कोई नहीं इसको खोता कहता, और कोई नहीं गधा कहता, कोई नहीं मारता, कोई नहीं पीटता, बल्कि अदब करता है। वजह क्या है कि उसने खत्म नबूवत की बात की है। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। ओए उन्हें जाना, उन्हें माना, नहीं बात समझ आ रही तुम्हें? उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना, बस उनको जाना, उनको माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। ओए हो गधा, और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर अपनी पुश्त पे किसी को न बैठने दे तो क़यामत तक के लिए उस गधे को कोई गधा नहीं कहता। जनाब याफूर क्या के उसका जिक्र करता है। अरे गधा खत्म नबूवत का काम करे उसको इज्जत मिलती है, अगर कोई बशर मिले करे। हज़रत गाजी मुमताज़ शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह से पहले एक गाजी गुजरे हैं पाकिस्तान बनने से पहले, जिनका नाम था गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह। तरखान दा पुत्र सी। और तरखान समझ दो क्यों आखते ने लोहार तो तरखान, जड़े मंजियां पीढ़ियां नहीं बनाते हैं, फर्नीचर का काम करने वाले, इसको तरखान कहते हैं। उम्र थी 18 बरस। जब उस बदबख्त हिंदू ने रंगीले रसूल किताब लिखी ना, मुझे अताउल्लाह शाह के वो जुमले आज भी याद आते हैं। अताउल्लाह ने अपने बेटे ज़ियाउल्लाह को कहा था, जब भी मेरे दरवाजे पे दस्तक होती है मैं अपने बेटे को कहता हूँ, देख कहीं मेरे दर के ऊपर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तो नहीं आ गई, कहीं सैयदा फातिमा ज़हरा तो नहीं आ गई कि आपके सवाल किया मेरे बेटे तो जिंदा है, और तेरे होते हुए मेरे बाबे और मेरे शोहर की इज्जत पे हमला हो रहा है, तू चुप करके बैठा है। तूने मुसल्लक और तस्वीर को अपना रखा है, तू चुप करके बैठा है। इस बात को गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सुना, सुनकर छुरी पकड़ी, उस जयपाल को जाकर वासिल जहन्नम किया। वासिल जहन्नम किया तो पुलिस ने अरेस्ट करके जेल में डाल दिया, मियाँ वाली की जेल के अंदर। ये जेलर न्याजी थानेदार जिंदा है, 100 पता नहीं कुछ उम्र उसकी, 100 कुछ साल उसकी उम्र है। ये मियाँ वाली का न्याजी था। मियाँ वाली के साथ एक इलाका वहाँ बचरा, वहाँ का रहने वाला था। ये बात उसने मुझे खुद सुनाई है। कहता जब गाजी साहब को जेल के अंदर बंद किया गया ना, अब अगला जुमला सुनिएगा। यहाँ चिश्ती लोग बैठे हैं, चिश्ती ज़्यादा गोलड़े के मुरीद हैं। अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो गोलड़ा शरीफ का जो मुर्शिद खाना है, जिसको तुम सियाज शरीफ कहते हो, बोलो सुभान अल्लाह, उनकी बात है। जब गाजी साहब को जेल के अंदर बंद कर दिया गया ना, तवज्जो मेरी तरफ रखो है, जब गाजी साहब को जेल के अंदर बंद कर दिया गया, गोलड़े का शहजादा जिसका नाम शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हाफिज इब्ने हाफिज इब्ने हाफिज इब्ने हाफिज इब्ने हाफिज हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन शालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह गाजी साहब को मिलने के लिए जेल की कोठरी के अंदर गए। जब गाजी साहब को मिलने के लिए जेल की कोठरी के अंदर गए, गाजी साहब बैठकर सूरह यूसुफ की तिलावत कर रहे थे। गाजी साहब के मुंह से जब सूरह यूसुफ की तिलावत, हज़रत कमरुद्दीन शालवी ने समात की गश खाकर ज़मीन पर गिर पड़े, बेहोश हो गए। जब होश आया, रोने का सबब पूछा, दौड़कर गाजी साहब की बैरक पे पहुंचे। गाजी साहब के कदम हैं, हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन के हाथ हैं। कदमों पे हाथ रख के गरीब नवाज कहता है, ये बता कि मैं हाफिज इब्ने हाफिज हूँ, मेरा बाप हाफिज, उसका बाप हाफिज, उसका बाप हाफिज, उसका बाप हाफिज, 4 नस्लें हाफिजों की हैं, और हमें रंग पीर पठान ने चढ़ाया है। ऐसा रंग चढ़ाया था कि पीर पठान ने फरमाया था कि जिससे मुझे देखना शमसुद्दीन शालवी को देख ले, जिसने मुझे देखना हो वो शमसुद्दीन शालवी को देख ले। लेकिन ये दर्द, ये कैफ, ये सरूर, ये मस्ती मेरे कुरान पढ़ने में नहीं। अगर तुम जाग रहे हो और तुम चाह रहे हो कि मैं अगला जुमला बोलूं, जरा मुझे अपने जागने का एहसास दिलवाओ, बोलो सुभान अल्लाह।
حضرت شیخ الاسلام والمسلمین، یہ چپ کر کے سننے والا جملہ نہیں جو میں کہنے لگا ہوں، حضرت قمر الدین سیالی قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتے ہیں بتا تو صحیح یہ درد میرے پاس نہیں، اور یہ درد میرے پاس نہیں، اس درد سے میں قرآن نہیں پڑھتا، آپ نے یہ درد کہاں سے لیا ہے؟ حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک جملہ بولا، قیامت تک کے عاشقوں کے لیے معیار محبت قائم کر گئے۔ فرماتے ہیں جب میں جیل کی پہلی رات جیل کے اندر آیا، ادھر میں جیل کے اندر آیا، میری آنکھ لگی، میں نے کیا دیکھا، میرا کمرہ نور سے روشن ہو گیا۔ کریم آقا نے کلاوہ بڑھا کر کہا علم الدین تو میرے نام کے اوپر جیل آیا ہے، آج اپنے نبی کے سینے سے لگ جا۔ غازی علم الدین شہید فرماتے ہیں حضور نے کلاوہ کھولا، اس سرکار نے کلاوہ کھولا، ترخان دا پتر ہو کے بازی لے گیا، لوہار کا بیٹا ہو کے نمبر لے گیا۔ سرکار نے کلاوہ کھولا، سرکار نے فرمایا آ علم الدین میرے سینے سے لگ جا، تو میرے نام کے اوپر کوئی چوری کر کے جیل جاتا ہے، کوئی زنا کر کے، کوئی فحاشی کر کے، کوئی بدماشی کر کے، کسی سے شراب پکڑی جائے، اور اگر اپنے ملک کی بات کروں تو ملک کا پیسہ لوٹ کر بندہ جیل جاتا ہے، لیکن قربان جاؤں غازی تیرے مقدروں پر کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جب نامہ اعمال تل رہے ہوں گے، اس وقت تو بھی پکار کے کہے گا کہا میں آپ کے نام کی خاطر جیل آیا۔ حضور کے غلاموں، غازی صاحب کہتے ہیں پہلی رات ہے، ادھر میں سویا، میرا کمرہ نور سے روشن ہو گیا، سرکار نے آ کر کہا غازی آ میرے سینے سے لگ جا، غازی آ میرے سینے سے لگ جا، آ میرے سینے سے لگ، تو میرے نام کی خاطر جیل میں آیا ہے۔ غازی علم الدین کہتا ہے میں حافظ نہیں، میں قرآن نہیں پڑھا ہوا، جیسے حضور نے آ کر مجھے اپنے سینے سے لگایا، اپنا لباب دہن نکال کر میرے منہ کے اندر ڈالا، اللہ کی عزت کی قسم ہے ادھر حضور نے سینے سے لگایا، ادھر قرآن میرے سینے کے اندر آ گیا ہے۔ یہ بات کون کر رہا ہے؟ خود غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کر رہے ہیں، اور خواجہ قمر الدین سیالوی خود اس کو بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں غازی صاحب نے مجھے یہ بات خود حمید الدین صاحب نے بھی سنائی جو سجادہ نشین تھے درگاہ عالیہ سیال شریف کے، کہتے ہیں میرے پاپا کہا کرتے تھے، مجھے غازی صاحب نے کہا حضور نے پہلا انعام جیل میں آنے کا یہ دیا کہ پہلی ہی رات مجھے سینے سے لگا کر حافظ قرآن بنا دیا۔ قربان غازی تیرے مقدروں پر۔ اور غازی علم الدین کا یہ تاریخی جملہ کہ تم قرآن کسی قاری سے پڑھ کر آیا ہے، کسی مولوی سے، کسی مفتی پیر سے پڑھ کر آیا ہے، علم الدین نے قرآن صاحب قرآن سے پڑھا ہے، یاد رکھو۔ اور پھر اگلا جملہ سنو، انگریز کا زمانہ تھا نا، وہ اس زمانے کے اندر سختی تھی، وہ زمانہ اسلام کے نام پر پاکستان لینے کا زمانہ نہیں تھا، وہ زمانہ مسلمانوں کے ملک کا زمانہ نہیں تھا، برٹش زمانہ تھا، برطانوی گورنمنٹ تھی۔ قائد اعظم نے آیا، قائد اعظم محمد علی جناح آ کر غازی صاحب کے کان میں کہتے ہیں علم الدین ایک بار تو انکار کر دے، ایک بار تو انکار کر دے کہ تو نے اس کو نہیں مارا، تجھے بچا میں لوں گا۔ غازی صاحب قائد اعظم محمد علی جناح کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کس بات سے انکار کرتے ہو، کس بات سے انکار کرنے کا کہہ رہے ہو؟ ہاں آئے میرے مزار میں گھونگھٹ وہ ڈال کر، آئے میرے مزار میں، غازی صاحب نے یوں کہا ہوگا، آئے میرے کمرے میں، آئے میری بیرک میں گھونگھٹ وہ ڈال کر، مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مزار کے۔ غازی صاحب کہتے ہیں کس بات سے انکار کرنے کا کہتے ہو؟ ارے اسی بات کی خاطر تو نبیوں کے سردار نے آ کر زیارت کروائی ہے، اس بات کو انکار کرنے کا کہتے ہیں۔ غازی صاحب کہتے ہیں تو نے کہا تو انکار کر دے کہ قتل میں نے نہیں کیا، اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ ایک جان نہیں کروڑوں جانیں قربان ہیں اس ایک لمحے کے لیے، اس ایک لمحے کے لیے کہ جب کریم آقا نے مجھے سینے سے لگا کر کہا علم الدین آ میرے سینے سے لگ جا، تو میرے نام کی خاطر جیل آیا ہے۔ ایڈی ٹلی سبحان اللہ بولو دم کے سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر جتنا اللہ نے سینے میں زور دیا بولو سبحان اللہ۔ غازی آ میرے سینے سے لگ جا، غازی آ میرے سینے سے لگ جا۔ کریم آقا کے غلاموں توجہ کرو، وہ علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اس کے اوپر برٹش گورنمنٹ نے سختی کی،
سختی کیا کی؟ اس کا کھانا پانی دانا سب بند کر دو، اس کو دن کی روشنی دیکھنا نصیب نہ ہو۔ اب تھانے دار نیازی کہتا ہے کہ جب یہ سختی کی گئی نا تو میری ڈیوٹی لگا دی گئی کہ یہ دن کی روشنی نہ دیکھ پائے، کھانا نہ کھا پائے، پی نہ سکے، سو نہ سکے۔ توجہ ہے تو میں اگلا جملہ کہوں۔ کہا غازی صاحب نے جب اس بات کو سماعت کیا نا کہ میرے اوپر ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، نہ کھا سکوں، نہ پی سکوں، نہ دھوپ دیکھ سکوں، نہ سو سکوں، تو پھر کہا ایک رات تھی بس سوالکم و جوابکم، بڑی حسین رات تھی۔ کہا ایک رات تھی، اندھیری رات تھی، اماوس کی رات تھی۔ کہا اس رات کے اندر میرے کمرے میں چراغ کوئی نہیں تھا، کمرے میں چراغ کوئی نہیں تھا۔ سیرت علم غازی علم الدین شہید پڑھو تمہیں پتہ چلے۔ کہا میرے کمرے میں چراغ کوئی نہیں تھا، اندھیرا تھا۔ وہ دروغہ جیل میرے دروازے پہ کھڑا تھا۔ کہا اندھیرا تھا، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری لگی۔ سرکار نے فرمایا علی جا اس کچہری کے اندر میرے علم الدین کو لے آ۔ یہ میں فرضی باتیں نہیں سنا رہا، کس سے کہانیاں نہیں سنا رہا، یہ زبان خود غازی کی ہے۔ غازی صاحب کہتے ہیں، اب خود تھانے دار کہتا ہے غازی صاحب کے کمرے میں اندھیرا تھا، غازی صاحب کے کمرے میں اندھیرا تھا، غازی صاحب کے کمرے میں اندھیرا تھا۔ اچانک میں کیا دیکھتا ہوں، غازی صاحب کے کمرے میں دن چڑھا ہے۔ آہستہ بولو مطلب کوئی سن لوے تے تساں کی پھڑ لوے۔ دن چڑھایا۔ کہا ہے دن چڑھایا؟ ایک منٹ کے لیے اس جملے کو یہاں یاد رکھنا۔ پیر میر علی شاہ کے زمانے کے اندر جب یہ دجال کانا کذاب ولد زنا حرام زادہ کسی خنزیر کی اولاد، یہ جس کو تم قادیانی کذاب کہتے ہو، اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا نا تو دعویٰ کرنے کے بعد اس نے مناظرے کے لیے چیلنج کیا مینار پاکستان لاہور کے اوپر۔ جب چیلنج کیا نا اس کو بڑا مان تھا، یہ ہاتھ پاؤں دائیں بائیں سب چاروں ہاتھ پاؤں سے لکھ لیتا تھا، ایسا دجال تھا یہ۔ اور یہ سیالکوٹ کی عدالت کا کانا منشی تھا۔ عدالت کے اندر ایک منشی ہوتا ہے جو ملزموں کو اور مدنیوں کو آوازیں دے کے بلاتا ہے۔ یہ کانا، یہ بھینگا کانا تھا، یہ ایک آنکھ سے کانا تھا۔ یہ کانا سیالکوٹ کی عدالت کا منشی تھا۔ جب اس نے اعلان کیا، اس کو بڑا مان تھا کہ میں چاروں ہاتھ پاؤں سے لکھ لیتا ہوں، اس نے مناظرے کے لیے للکارا پیر میر علی شاہ کو۔ ادھر پیر میر علی شاہ کو للکارا نا تو میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محدث سے گولڑا آگے لاہور۔ جب لاہور آئے، کون؟ پیر میر علی شاہ سید یار، وہ سید ہے۔ ادھر لاہور کے اندر آئے، جب لاہور کے اندر آئے نا تو اس کانے کا 3 دن تک انتظار کرتے رہے، یہ کانا نہ آیا۔ جب یہ کانا نہ آیا، یہ حرامی ابن حرامی جب یہ نہ آیا تو پھر میر علی شاہ نے جلال میں آ کے قلم ڈیکس کے اوپر مارا اور کہا اوے کانے اور تجھے بڑا مان ہے کہ تو ہاتھ پاؤں سے لکھتا ہے، آ کے سوال کر، تجھے جواب میر علی نہیں دے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ آ کے سوال کر، تجھے جواب میرے علی نہیں دے گا۔ جب یہ بات کی، بعد میں کسی نے سوال کیا حضرت محدث گولڑا سے، پیر نصیر الدین نصیر راوی ہیں، کہتے ہیں کسی نے سوال کیا محدث گولڑا سے کہ پیر صاحب نے بات کی کہ تجھے جواب میں نہیں دوں گا، تو سوال کر اور سوال کر، تیرے جواب کو میرا قلم خود تحریر کرے گا۔ تو یہ کیا بات تھی؟ جب محدث گولڑا نے اس بات کو کہا نا تو پیر میر علی شاہ کے پوتے، کون؟ پیر میر علی شاہ کے پوتے پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ پڑپوتے، پوتے نہیں پڑپوتے، باپ پیر میر علی شاہ کا ایک بیٹا جن کا نام بابو جی، ان کے 2 بیٹے جن کا نام عبد الحق اور معین الحق، اور معین الحق کا بیٹا نصیر الدین اس بات کا راوی ہے، کہتا میرے دادے نے، میرے پردادے نے کہا کہ جب میں نے اس کو بولا نا سوال کر، آ کے سوال کرنا تیرا کام ہے، میں جواب نہیں دوں گا، میرا قلم خود تیرے سوال کا جواب لکھے گا۔ تو پھر میرے علی شاہ سے بعد میں کسی نے سوال کیا کہ آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا؟ پیر میرے علی شاہ فرماتے ہیں، آج کو ذرا جاگ کے جملے کو سنیے گا۔ پیر میرے علی شاہ نے اگلا جملہ جو بولا، فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی
اور کہا میرے علی تو میری اولاد ہے، اس کانے کو للکار، جو تیرا دل کرتا ہے کہہ دے، تیری پشت پہ تیرے نبی کا ہاتھ ہے۔ ہاتھ اٹھا کے سینے کا تل لگا کے بولو، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرے علی کہتا ہے، میرے کریم آقا نے مجھے زیارت کروا کے کہا، میرے علی تیری پشت کے اوپر میرا ہاتھ ہے، تیری پشت پہ میرا ہاتھ ہے۔ اور نبی کے غلاموں، جو حضور کی ختم نبوت کا کام کرتا ہے، اس کی پشت پہ میرے کریم آقا کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کی پشت پر میرے کریم آقا کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کی پشت کے اوپر میرے کریم آقا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ غازی علم الدین شہید کا میں ان کی بات عرض کر رہا تھا، غازی صاحب کہتے ہیں میرا کمرہ نورن علی نور ہو گیا۔ جب کمرہ نورن علی نور ہوا، نیازی تھانے دار دوڑا ہوا آیا، آ کر کہتا ہے اوے دروگے ہو سارے کٹھے ہو جو، غازی کے کمرے کے اندر چیک کرو کس لائٹ جلائی نہیں، کس چراغ جلایا ہے، کس نے روشنی فراہم کی ہے۔ وہ دروگا جیل کہتا ہے، جو تھانے دار نیازی تھا، کہتا ہے میرے منہ پر ایک زوردار تماچا لگا، میرے منہ پہ ایک زوردار تماچا لگا، کہا چپ کر مردود، تجھے نہیں پتا علم الدین کو رسول اللہ نے بلایا ہے؟ یہ کوئی عام بات ہے؟ آج کا ہمارا شیطان اعظم بدبخت، یہ خبیث ابن خبیث بکواس کرتا ہے، کہتا ہے میں سکھ، میری سکھ برادری لعنتی کنجرا تیرے تھے، حرام دیا تیری ماں نے کوئی حلال دا کم کیتا ہوں تو بکواس نہ کر دو۔ حرام زادہ کہتا ہے میں اپنی سکھ برادری کو مبارکباد دیتا ہوں، جس طرح ہمارا مکہ اور مدینہ ہے، اسی طرح ننکانہ صاحب اور کرتارپور سکھوں کے لیے مکہ اور مدینہ ہے۔ اے ابن جاہل، اے بے غیرت چبل انسان، تجھے کیا پتا مکہ اور مدینہ کی شان کیا ہے؟ تو کیا جانے مکہ اور مدینہ کیا ہے؟ ریاست مدینہ کے ٹھیکیدار، جاہل قسم کے برباد خان، تجھے کیا پتا مکہ اور مدینہ کی شان کیا ہے؟ تو کہتا ہے میں اپنی سکھ برادری کو، تو نے خود بتا دیا ہے شکر الحمدللہ کہ تیرا تعلق مسلمان گھرانے سے نہیں، کھل کے بولو سبحان اللہ، ہاں تو نے خود بتا دیا ہے کہ تیرا تعلق مسلمان گھرانے سے نہیں، تو نے خود بتایا ہے کہ میں اپنی سکھ برادری کو مبارکباد دے رہا ہوں جنم دن کی، تو نے خود کہا ہے کہ مکہ اور مدینہ جیسے ہمارا ایسے سکھوں کے لیے یہ دو جگہ مکہ اور مدینہ ہے، اور یہ دو جگہ جو مکہ اور مدینہ ہے، تجھے کیا پتا مکہ اور مدینہ کیا ہے؟ ارے تو کیا جانے مکہ اور مدینہ کیا ہے؟ تیری راتیں گزرے شراب اور شباب کے اندر، مدینہ وہ ہے کہ جہاں 70,000 صبح آتے ہیں 70,000 شام آتے ہیں، تجھے کیا خبر مکہ کیا ہے؟ ارے مکہ وہ جگہ ہے کہ جو رب کا محبوب ترین گھر ہے، بولو سبحان اللہ۔ برباد خان اور چبل خان تو بکواس کرتا ہے، بھونکتا ہے، اللہ تجھ کو برباد کرے، جس تخت پہ تو بیٹھ کر ظلم کر رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، اس تخت سمیت اللہ تجھے تباہ کرے۔ یاد رکھ شداد کو بڑا شوق تھا دولت جمع کرنے کا، تخت پہ بیٹھنے کا، اللہ نے اس کے تخت سمیت اس کو برباد کیا تھا، رب تجھے بھی برباد کرے گا۔ تو ختم نبوت پہ ڈاکے مارتا ہے، تو بکواس کرتا ہے حضور کے نام پر، ارے ادھر تو مدینہ کی بات کرتا ہے، زہر ڈال کر بوتل کے اندر شہد کا لیبل لگا کر بیچتا ہے۔ ارے مت سمجھ، غازی علم الدین قبر میں چلا گیا، غازی علم الدین قبر میں گیا ہے لیکن چھری چھوڑ کر گیا ہے، غازی علم الدین قبر میں گیا ہے، اپنی چھری چھوڑ کر گیا ہے۔ یاد رکھ ہم صدیق اکبر کے غلام ہیں، دب کے بولو سبحان اللہ، ہم غلام صدیق اکبر کے ہیں۔ باپ نے ایک بار کہا تھا، بیٹا حضرت ابو قحافہ نے کہا تھا، بیٹا میری تلوار کی زد میں 3 بار آئے، آج کو ذرا جاگنا مجھے پتہ چل جائے مسجد قباء ہے، اور قباء مسجد قباء مدینہ میں ہے، تم نے اس کے نام پہ اس مسجد کا نام رکھا ہے۔ حضور ہفتے میں ایک بار جا کر زیارت کیا کرتے تھے، اور سرکار نے فرمایا تھا کہ جس نے مقبول حج اور عمرے کا ثواب لینا ہو نا، میری مسجد قباء میں آ کے 2 رکعت پڑھ لے، مل جائے گا۔
قبا والوں ذرا جاگنا، جاگ کر اس جملے کو سننا، میرے اس بات کو ضائع نہ کرنا، میں خود ذمہ دار ہوں اپنے جملے کا۔ حضرت ابو قحافہ نے کہا تھا میری تلوار کی زد میں، سننے والا کون تھا؟ وہ عاشقوں کا سردار جس کا نام ابو بکر صدیق ہے، ایک بار کہا تھا تو میری تلوار کی زد میں 3 بار آیا، میں نے بیٹا سمجھ کر چھوڑ دیا۔ جناب صدیق اکبر عاشقوں کے سردار ہیں، ایسے سر اٹھا کر باپ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا آپ نے 3 بار بیٹا سمجھ کے چھوڑ دیا، اللہ کی عزت کی قسم ہے میری تلوار کی زد میں 1 بار آ کے میں دشمن رسول سمجھ کر سب تن سے جدا کر دیتا۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ مدینے کی ریاست کی بات کرنا آسان، جیلی خان، او جیلی خان لعنت ہے تیرے پر، بولو لعنت ہے تیرے پر، وہ برباد خان اللہ تجھے برباد کرے۔ بکواس کرتا ہے، کہتا ہے سکھوں کو مبارک ہو، ہمارا کعبہ اور مکہ اور مدینہ سکھوں کے لیے ایسے ہی ہے۔ اوے الو کے پٹے، تیرے پاس جو علم کوئی نہیں، بھنگ چرس پی پی کے، پاؤڈر پی پی کے، زنا کر کر کے تیری مت ماری گئی، الو کے پٹے تو پاگل ہو گیا۔ اگر پاگل ہو ہی گیا تو کیوں بکواس کرتا ہے؟ تیرے پاس علم کوئی نہیں، وہ زمانے کے ناسور، چپ کر۔ اگر زیادہ بھونکے گا، جو بھونکنے والا ہوتا ہے نا لوگ پاگل سمجھ کے پتھر مارتے ہیں۔ دعا کرو اللہ اس برباد خان سے ہماری جان چھڑائے۔ سکھوں کو مبارکباد پیش کرتا ہے جنم دن کی گرو نانک کی، اور میرے کریم آقا کا میلاد گزرے تو زبان کو تالا لگ جائے۔ یہ ہے ریاست مدینہ۔ میرے کریم آقا کا نام لے کوئی تو اس کے اوپر آنسو شیل مارے جائیں۔ میرے کریم آقا کی عزت کی کوئی بندہ حفاظت کرے، یہ ریاست مدینہ ہے، یہ ریاست مدینہ ہے کہ میرے کریم آقا کی عزت کی کوئی حفاظت کرے تو سیدھی گولیاں چلائی جائیں، آنسو شیل پھینک کے جائیں، اور تو 126 دن نچواتا رہا ان کو جن کا عقیدہ تیرے جیسا ہے۔ ہاں میں ذمہ دار ہوں اس جملے کا۔ جو نبی کا عاشق ہوتا ہے نا، جو نبی کا چاہنے والا ہوتا ہے، کبھی بہن بیٹی کو گھر سے نہیں نکلنے دیتا۔ ہاں بولو نا سبحان اللہ، ہم سب حضور کے عاشق ہیں۔ جو نبی کا چاہنے والا ہو کبھی بیٹی بہن کو بغیر چادر بغیر برقعے کے نہیں نکلنے دیتا۔ جو 126 دن ناچتی رہی، سمجھو بات کو، جو 126 دن ناچتی رہی، نچواتا رہا، ان کا تعلق بھی اسی برادری کے ساتھ ہے۔ کیا خبر وہ کس کے لطفے ہیں؟ ارے جو حضور کا عاشق ہو اس کا عقیدہ یہی ہوتا ہے، کرو نام پر دب کے بولو سبحان اللہ۔ آج ریاست مدینہ والو ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو، اور ذرا جاگو، مت سمجھو کہ کوئی سیاسی پارٹی تمہارے کام آئے گی۔ کل بروز قیامت کام مصطفیٰ کی شفاعت ہی آئے گی۔ یہ نہ ہو، یہ نہ ہو۔ حضرت بلول دانا ایک قبرستان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اس پیغام کو لے کر بات کو سمیٹ دیتا ہوں۔ حضرت بلول دانا ایک قبرستان کے اندر بیٹھے ہوئے نا، مردوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ ایک گزرا بندہ وہاں سے دانا، اس نے کہا بلول کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں بندے کی اور رب کی صلح کروا رہا ہوں۔ کہا بتاؤ کہاں تک پہنچے ہو؟ کہا جب یہ بندہ دنیا میں تھا، جب یہ بندہ دنیا میں تھا بندہ نہیں مانتا تھا۔ جب یہ بندہ دنیا میں تھا، میں یہ بات زور سے نہیں کہوں گا، خود ہی زور لگا لینا، جب یہ بندہ دنیا میں تھا یہ بندہ نہیں مانتا تھا، اب قبر میں آ گیا اب رب نہیں مان رہا۔ اس سے پہلے کہ رب نہ مانے، اس سے پہلے رب نہ مانے، اور سوچ اس سے پہلے رب نہ مانے تو مان جا، اس سے پہلے رب نہ مانے تو مان جا۔ تو میرے کریم آقا کی عزت کی خاطر تو زبان ہلا، پھر دیکھ تو کیسے شفاعت مصطفیٰ کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ پھر دیکھ تیرے پر کرم خدا کیسے ہوتا ہے، پھر دیکھ رحمت الہی تجھے کیسے اپنی لپیٹ کے اندر لیتی ہے، اور پھر دیکھ میرے مصطفیٰ کی نظر رحمت کیسے تیرے اوپر آتی ہے۔ نام ہر بندے کو پیارا ہوتا ہے، نام ہر بندے کو پیارا ہوتا ہے۔ میرے محبوب کے نام کی خاطر اللہ نے کائنات بنائی ہے، تو وہ نام میرے رب کو کتنا پیارا ہے کہ جس نام کی خاطر اللہ نے کائنات بنائی ہو، تم اس نام کی خاطر، اس نام کی عزت پہ حفاظت کرتے ہوئے اگر شہید بھی ہو جاؤ
تو اللہ کی عزت کی قسم ہے مر مٹتے زندہ ہو جاتے ہیں جو مر مٹتے ہیں تیرے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ کل پرسوں ختم نبوت کے ایک مجاہد پاکستان کے ایک وزیر اعظم میر ظفر اللہ جمالی کا انتقال ہوا۔ پاکستان کا وزیر اعظم تھا، پاکستان کا ایک وزیر اعظم تھا۔ فقیر نے فیس بک کے اوپر اس کے جنازے کی ویڈیو کو دیکھا۔ میر ظفر اللہ جمالی ایک عاشق رسول شخص تھا، عاشق رسول آدمی تھا، جس نے وزارت کو بھی جوتی کی نوک پہ رکھ کے کریم آقا کے نام پہ چھوڑ دیا۔ اوے وقت دا بادشاہ رہا ہوئے او مر جائے تو او دے جنازے چند بندے آندے نے، کراچی والے وہ ذرا جاگ گیا ہے، وقت دا بادشاہ مر جائے تو او دے جنازے چند بندے آندے نے۔ ایک بابا ہوئے جڑا ویل چیئر تے بیٹھا ہوئے حضور دے نام دے اتے مر جائے، اللہ کی عزت کی قسم ہے پوری دنیا سے لوگ مڈاتے ہیں، اور ایک ہی نعرہ لگ رہا تھا، کرو نام پر تیرے جان فدا، یہ ایک جان کہہ دو جہاں فدا۔ بندہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ٹانگوں سے معذور ہے، جس کو تم اور میں خادم رضوی کہتے ہیں۔ میں نے خادم رضوی کا جنازہ پڑھا ہے، میں نے غازی ممتاز قادری کا بھی جنازہ پڑھا ہے، میں نے مدینہ شریف کے اندر جنازے دیکھے ہیں، مکہ میں جنازے دیکھے ہیں، لیکن جنازوں کا اتنا رش تو میں نے مکہ اور مدینہ میں بھی نہیں دیکھا۔ نہیں بولو نہ کھل کے ذرا سبحان اللہ۔ حج کے زمانے کی بات اور ہے، حج کے زمانے کی بات اور ہے، لیکن جو جنازہ فقیر نے یہاں مینار پاکستان کی گراؤنڈ میں دیکھا ہے، بولو نا، جو جنازہ فقیر نے مینار پاکستان کی گراؤنڈ کے اندر دیکھا ہے، رشک آتا تھا خادم رضوی تیرے مقدروں پر کہ تو ایک چھوٹا سا گاؤں اٹکا نکا توت وہاں کا ہو کر دنیا تجھے نہیں جانتی تھی، لیکن جب تو نے ختم نبوت کی بات کہی، تو نے یہ کہا بس اسے مانا اسے جانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ اللہ نے تیری عزت کے ڈنکے ایسے بجائے ہیں کہ ہر چاہنے والا، ہر مسلمان سنی کا یہ دل چاہتا تھا کہ خادم رضوی کے جنازے کو پڑھ لے۔ اتنا رش تھا، فقیر نے خود دیکھا اتنا رش تھا، ایسا لگتا تھا بلکہ مجھے مخاطب کر کے ایک بہت بڑے شیخ الحدیث و تفسیر جو اس وقت ایک بہت بڑی جامعہ لاہور کے وہاں کے استاد ہیں اور وہاں کے شیخ الحدیث ہیں اور وہاں کے شیوخ میں سے ہیں، میں ان کے ساتھ کھڑا تھا، مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں شاہ جی انج نہیں لگتا پیا، شاہ جی انج نہیں لگتا پیا، اس جملے نو سنیا ذرا، شاہ جی انج نہیں لگتا پیا جی میں مقام عرفات لوگ مزدلفہ تو مینا ویندے نے پہ۔ اتنا رش۔ میں نے کہا استاد صاحب میرے وہ استاد نہیں ہیں، لیکن میں ان کو استاد کی جگہ دیکھتا ہوں، میں نے ان سے پڑھا نہیں لیکن اس جامعہ میں تھوڑا سا پڑھا ہے۔ میں نے ہاتھ باندھ کر کہا استاد جی، اور یہ پتہ ہے کون ہے کہنے والے؟ یہ خود خادم رضوی کے استاد ہیں، خود خادم رضوی کے استاد ہیں۔ علماء سمجھ گئے ہوں گے میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے ہاتھ باندھ کے کہا استاد جی آنکھ دے ٹھیک پہ ہو، آنکھ دے ٹھیک پہ ہو، 4 نمبر گیٹ 5 نمبر گیٹ تے جنہیں لوگاں دا ہجوم اکٹھا ہویا نے، بادشاہی مسجد کے اندر بھی لوگ ہیں، ادھر یہاں سے مینار پاکستان سے لے کے سیکٹریٹ کراس کر گئے، مینار پاکستان سے لے کے شجرہ کراس کر گئے۔ میں نے کہا استاد جی لگتا ایسے ہی ہے کہ ہم مینا سے عرفات جا رہے ہیں۔ یہ کہاں سے مقام ملا، کہاں سے ملا ہیں؟ مولوی تے کراچی بھی بڑے نے، بول دے نو، اوے پیر تے کراچی بھی بڑے نے، کراچی والے تساں 1600 بساں لے کے اتنے لاہور گئے ہو 24 گھنٹے کا سفر کر کے، کوئی وجہ تے گئے ہو؟ اور جو یہاں سے کراچی سے لاہور گئے ہیں نا انہیں پتہ ہے جنازہ 2 بجے ہوا ہے، رات 9 بجے تک ٹرافک آمنے سامنے پھنسی ہوئی تھی، اتنا رش تھا۔ میں نے 5 کلومیٹر دور اپنی گاڑی کھڑی کی تھی، میں نے 5 کلومیٹر پیدل چل کے گئے، اور جب جنازہ پڑھ کے نکلے نا مینار پاکستان سے، میں چونکہ 5 نمبر گیٹ کے ساتھ تھا، سب سے پہلے نکلنے والے بندوں میں شامل تھا، ہمارے ساتھ کچھ پولیس کی سیکورٹی تھی، انہوں نے جلدی سے میں باہر نکالا، کہا پیر جی جلدی کرو نکلو باہر، رش بہت زیادہ ہے، بندے اتنے ڈکشن۔ ہم باہر نکلے، اللہ کی عزت کی قسم ہے جمعے کا دن ہے، مکھن لگانے پہ لعنت، سب نے قرآن پڑھا ہے،
سب سے پہلے مینار پاکستان سے نکلنے والے لوگوں میں میں شامل ہوں۔ میرے آگے شدرہ موڑ تک جو 5 کلومیٹر فاصلہ بنتا ہے، لوگوں کا ایسے ہی ہجوم تھا جیسے مینار پاکستان کے اندر ہے۔ یہ کہاں سے مقام ملا؟ یہ کہاں سے عزت ملی؟ یہ عزت رسول خدا کی عزت پہ پہرا دینے کی وجہ سے ملی ہے۔ ارے جو رسول خدا کی عزت پہ پہرا دیتا ہے اس کی پشت پر کریم آقا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آخری جملہ بات ختم کرتے ہیں۔ میرے کریم آقا کے غلاموں، جناب یافور اب وہ منافق کو دیکھ کے پیشاب کرتے، حضور نے فرمایا میرا یافور منافق کو دیکھ کے پیشاب کرتا ہے۔ اب یہ گدھا کیسا گدھا تھا یار، یہ میں جملہ نہ بیان کروں تو حدیث لا حاصل ہوگی، میں سمجھوں گا میں تمہیں کچھ دے نہیں سکا، میں سمجھوں گا تمہیں کچھ نہیں دے سکا۔ حدیث لا حاصل نہیں ہوتی، سننے والے لا حاصل ہوتے ہیں۔ عرض کر رہا تھا اب یہی گدھا، اس کا کیا مقام تھا؟ ایک بار تب کے بولو سبحان اللہ۔ انج لگتا پیا جی باہر برامدے دے اندر جڑے بندے بیٹھے نہ کرائے تے آئے، میں ویکھدا پیا سبحان اللہ نہیں آخری، اندر والے چپ کر جو باہر والے سینے تے ٹیلا کے بولو سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا باہر تک لوگ، دوسری منزل پہ بھی لوگ، آج کو سنو کہ جب ہو گدھا حضور کی ختم نبوت کی بات کرے، اب یہ کیسا گدھا ہے؟ میرے کریم آقا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی صحابی کو بلانا ہوتا نا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی یافور سے کہتے کہ جانا۔ اب یاد رکھو مفتی صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، انہیں پتا ہے کہ ایک ایک نام کے کئی صحابہ ہیں، بولو سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا نا جا کر یافور طلحہ کو بلا لا۔ اب طلحہ نام کے کتنے صحابہ مفتی صاحب بتائیں گے۔ جس صحابی طلحہ کو کریم آقا نے بلایا ہوتا، اب یہ مسلم کی حدیث ہے میری آنکھوں کے سامنے ہے، حضرت یافور جاتے، جا کر حضرت یافور فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبعث بہ علی الباب الرجل فیاتی، حضرت یافور جاتے، میرے کریم آقا جب کہتے نا کہ جا کے فلاں صحابی کو بلا لا، حضرت یافور اسی صحابی کے در پر جاتے، دروازے پہ جاتے اور آسی اپنے دروازے اپنے سر کے ساتھ اس دروازے پر ایک مخصوص انداز میں دستک دیتے، فیضا اخراجا، اور صاحب گھر جب باہر نکلتا، صاحب الدار گھر سے باہر نکلتا تو جناب یافور کو دیکھ کے سمجھ جاتا آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ ایڈا سمجھدار، وہ اتنا سمجھدار یافور ہے کہ کریم آقا نے جس کو طلب کیا ہے جناب یافور اس کے پاس جاتے اور جا کر کہتے آیا ہے بلاوا تجھے دربار نبی سے۔ وہ صحابی جناب یافور کے ساتھ چلتا ہوا میرے کریم آقا کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ ایسا رنگ چڑھایا ہے کریم آقا نے جناب یافور کے اوپر کہ صحابی کے نام کو بھی جانے۔ آئے ہائے کراچی والے تسی ہن میرے ذوق تے پورا نکلے اتر دے۔ وہ ایسا رنگ چڑھایا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب یافور کو، نام کو بھی جانتا ہے، گھر کا دروازہ بھی پہچانتا ہے، ارے باپ کو بھی جانتا ہے اور بلا بھی لاتا ہے۔ دونوں ہاتھ لگا کر زور لگا کے بولو، کوئی نعرہ لگائے تاجدار ختم نبوت۔ میرے نبی کے غلاموں، ایسا محبت نے رنگ چڑھایا، ہائے ہائے ہائے۔ مجھے یہاں کسی مرید کو بلانا ہو نا تو میں پورا ایڈریس سبحان اللہ ہے 1 گھنٹہ 10 منٹ ٹھیک ہے کہ مجھے پتہ ہی نہ چلے۔ میں نے یہاں کسی مرید کو اپنے پاس بلانا ہو نا تو میں اس کو واٹس ایپ پہ لوکیشن بھیجتا ہوں، کہتا ہوں قصر شاہی جیلا آ جاؤ۔ آج قبہ مسجد کا ایڈریس بتایا کہ قبہ مسجد ہے، فلاں رنگ دا دروازہ ہے، دا گنبد بنے روڈ دے اس پاسے انجے تے ایڈے نیک بخت مرید نے تد بھی نہیں سمجھ دے فون منڈا سر کھائی چھوڑ دے، حضور اساں اتھاں کھلوتے ہیں، لوکیشن دتی ہوئے نہ پہنچ دے، اوے گل نو سمجھو ذرا، لوکیشن دتی ہوئے نہ پہنچ دے، میں سریکی چلائے دیندا، لوکیشن دتی ہوئے ول نہ تھیندن تے منڈا سر کھا چھڑ دن کہ پیر صاحب اساں اتھے کھڑے ہاں۔ قربان تھی میں اس گدھے تے اس یافور پر کہ کریم آقا ایک بار کہے کہ جا کر فلاں صحابی کو بلا لا، کوئی اس کا گھر کو بھی جانتا ہے، دروازے کو بھی پہچانتا ہے، نام بھی جانتا ہے،
بلدیت بھی جانتا ہے اور جا کر بلا کر بھی لے آتا ہے. یہ اصل محبت رسول سے، یہ اصل محبت رسول سے. جتھے موبائل فون کم نہ کیتا، آئے ہائے، اور جتھے کمپیوٹر فیل تھی گیا، بولو نا سبحان اللہ. جتھے کمپیوٹر فیل ہو جائے، اتنا جدید زمانہ اور کمپیوٹر فیل ہو گیا اور لوکیشن پہ بندہ نہ پہنچے، وہاں ایک گدھا پہنچ کر بتا رہا ہے کہ جب کریم آقا کا ہاتھ پشت پہ آ جائے تو پھر ایسا کرم ہوتا ہے کہ ہر پوشیدہ راز اللہ کھول دیتا ہے. دعا اللہ کریم کی بارگاہ میں عقیدہ ختم نبوت پہ اللہ موت عطا کرے. کہو آمین. اللہ عزت رسول پہ پہرا دینے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ مال جان آل اولاد گھر بار بیوی بچوں سے بڑھ کر رسول خدا سے ایسی محبت کرنے کی توفیق دے کہ نہ حضور کے نام سے زیادہ کسی کو پیار پہلے کرتے تھے، نہ حضور کے نام کے ساتھ کسی سے پیار اب کرتے ہیں، نہ حضور کے نام کے ساتھ کسی سے پیار بعد میں کریں گے. بس ایک ہی عقیدہ ہے، کروں نام پر تیرے جان فدا، یہی کہ جان کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں. جب تمہارا عقیدہ ہوگا کرم خدا، یہ کرونا مرونا شرونا سب خود ہی برباد ہو جائے گا. دعا اللہ کریم کی بارگاہ میں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.